اسی طریقے سے میرے نوجوان، کیا وہ نہیں جانتے کہ داڑھی رکھنا واجب ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کے نبی نے فرمایا داڑیاں بڑھاؤ، مونچھیں چھوٹی کرو، اور یہودیوں کسی صورت مت بنو۔ میں تو نہیں کہہ رہا ہوں نا، مجھ پہ غصہ کرنے کی کیا حاجت؟ کیونکہ ہم لوگ بعض اوقات غصے میں آ جاتے ہیں، یار یہ داڑھی کے بارے میں اتنا سخت بیان نہیں ہونا چاہیے۔ معذرت کے ساتھ، کیا ہمارے نبی کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تھی جو آپ کو سمجھ میں آ گئی؟ داڑھی پہ بیان نہیں ہونا چاہیے، یار داڑھی کوئی ضروری یہ کہ داڑھی پہ بیان کر دیا؟ بھائی آپ کے نبی فرما رہے ہیں، ہمارا کام تو ہم میسنجر ہیں، میسج دینے والے ہیں۔ اصل تو میرے آقا کا، اللہ کا پیغام جو نبی تک پہنچا، نبی نے ہمیں حکم فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہیں۔ ہم اگر آپ کو کوئی پیغام پہنچا رہے ہیں تو ہم پہ غصہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، اور اگر نبی پر یا اللہ پر غصہ کریں گے تو ایمان آپ کا ہاتھ سے چلا جائے گا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جب جانتے ہیں کہ داڑھی رکھنا واجب ہے تو پھر کیوں نہیں رکھتے ہیں؟ تو اس کا مطلب ہے اسلام نافذ کرنا بڑا مشکل ہے۔ مفتی صاحب اس دنیا میں بہت مشکل اس دور میں، ارے بھائی اپنے اطراف میں دیکھو کتنے نوجوان ایسے ہیں جو کسی نہ کسی اسکول میں، فیکٹری میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، آفس میں ہیں، داڑیاں رکھی ہوئی ہیں۔ ہاشی معاملہ کرکٹر ہے نہیں، داڑھی ہے کہ نہیں؟ معین علی یو کے کا ہے، داڑھی ہے کہ نہیں؟ بھائی تو جب وہ کرکٹ کے گراؤنڈ کے اندر داڑیاں رکھ کر کھیل رہے ہیں اور دین پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان میں سے شاید ہاشی معاملہ نے وہ شراب کا ایک لوگو لگانا تھا، کمپنی سے معاہدہ ہو گیا تو اس نے منع کیا، میں نہیں لگاؤں گا۔ اس میں اس کو بہت نقصان بھی ہوا، کئی لاکھ ڈالر کا غالباً نقصان ہوا، لیکن اس نے کہا ٹھیک ہے نقصان برداشت ہوگا، شراب کو پروموٹ میں نہیں کروں گا۔ وہ کرکٹ کے گراؤنڈ میں بھی اسلام پر چلنے کی کوشش کر رہا ہے، داڑھی رکھی ہوئی ہے۔ ہمیں کون سی مصیبت آ رہی ہے؟ ہمیں اتنی نفرت کیوں ہے داڑھی کے ساتھ؟ ہر ہفتے جا کر بیٹھ جاتے ہیں، ہر تیسرے دن آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، کھرچ کھرچ کر نالیوں کے اندر بہا دیتے ہیں۔ ہمیں کوئی خوف نہیں ہوتا، کوئی غم نہیں ہوتا، اور پھر غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہونا عشق مصطفیٰ زندگی فضول ہے۔ نعرے اتنے پیارے پیارے، لوگ متاثر ہو جائیں۔ ارے بھائی غلامی رسول میں داڑھی بھی قبول ہے، جو ہونا یہ والا عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ کمال تو یہ نا، یہ کرے نا۔ اور میں اپنی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں اگر شوہر داڑھی رکھنے لگے تو خدا را آپ درمیان میں نہ آیا کریں۔ ایک بھائی نے داڑھی رکھی تو بیوی کود گئی درمیان میں، کہنے کہ خبردار داڑھی نہ رکھو، لوگ مجھے کہیں گے ملا کی بیوی، ملا کی بیوی۔ یعنی ہیرو کی بیوی کہیں تو وہ خوش ہے، ملا کی بیوی کہیں تو بیچاری غم سے نڈال ہو گئی۔ ارے بھائی تمام نبیوں کی داڑھی تھی، تمام صحابہ کرام داڑھی والے، تمام اللہ کے ولی داڑھی والے۔ ہاں اگر کوئی خشخشی داڑھی والا یا بغیر داڑھی والا نظر آئے گا وہ فرضی فوٹو ہوگا، جیسے وہ باباؤں کے فوٹو لگا دیتے نا دکانوں میں، آپ نے دیکھا ہے بابا آدھی وہ دھوتی پہن کے کھڑا ہوا ہے، گھٹنے کھلے ہوئے، رانے کھلے ہیں، بابا ہاتھ میں تسبیح لے کے بیٹھا ہوا ہے۔ وہ بھائی یہ فرضی ہیں، یہ کوئی بابے شابے نہیں ہیں، یہ فراڈیوں نے بنائی ہوئی ہیں۔ کسی کو داتا صاحب بنا دیا، کسی کو فلاں بنا دیا، جھوٹی تصویریں ہیں۔ تمام اولیاء عظام داڑھی والے تھے۔ میدان محشر قائم ہوگا، جنت میں جو اعلیٰ مقام پہ ہوں گے وہ داڑھی والے ہوں گے، تمام صحابہ داڑھی والے ہوں گے، شان ہوگی داڑھی والوں کی۔ اس لیے ہمت کریں، اپنے اوپر دین کو نافذ کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، آپ کا اللہ فرما رہا ہے اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ سب سے پہلے علم سیکھیں، پھر علم کو اپنے اوپر نافذ کریں، علم دوسروں تک پہنچائیں۔